نگاہ فقر کیا ہے؟ شان سکندری کس بلا کا نام ہے؟ خراج کسے کہتے ہیں؟ قیصری کیا ہے؟ اقبال نے خود کو قلندر کیوں کہا؟ اور سروری کیا چیز ہے؟ یہ مال سکندری کیا ہے؟ ہاں، مال سکندری کیا ہے؟ ایسا بہت کچھ ہے اس نظم میں جس کا جاننا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یقین کیجیے آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلی مرتبہ آپ یہ نظم سماعت کر رہے ہیں۔ تو اقبال کی مشہور نظم ہے، یہ بہت اہم پیغامات سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے، تو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نگاہ فقر، فقیر کی نگاہ۔ دیکھیں، فقیر محتاج کو کہتے ہیں، سوالی کو کہتے ہیں۔ تو فقیر دو طرح کے ہیں، ایک تو فقیر وہ ہیں جو گلیوں میں پھرتے ہیں مانگتے ہوئے، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بھی کسی سے مانگنے جاتے ہیں، یہ دنیا کا فقیر ہے، دنیا جس کے پاس دنیا مانگنے وہ نکلا ہے، دنیا کا سوالی ہے، یہ فقیر ہے۔ اور ایک فقیر، ہاں، حضور نے ایک مرتبہ کہا کہ فقر سے پناہ مانگو، اور ایک جگہ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتے، ایک صحابی آئے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ سوچ لو، سمجھ لو، دعویٰ بڑا کرنے جا رہے ہو، انہیں یا رسول اللہ سوچ لیا مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا سوچ لو، پھر سوچ لو۔ صحابی نے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، وہ سوچے سمجھے ہوئے تھے، وہ جاننے ہوئے تھے کہ یہی ہے محبت کے قابل، انہی سے محبت کرنی ہے۔ تو حضور نے اچھا اگر طے ہے تو پھر تیار ہو جاؤ فقر و فاقہ کے لیے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر و فاقہ تنگدستی ایسے لپکتی ہے جیسے سیلاب کا پانی بڑا چلا آتا ہے۔ ہاں، ایک فقر وہ ہے، اور ایک فقر سے حضور نے فرمایا اس سے پناہ مانگو۔ ایسا فقر، ایسی غریبی تنگدستی جو آپ کو دنیا داروں کے در پر لا پھینکے، اس سے پناہ مانگو۔ اور ایسا فقر جو آپ کو خالق کائنات کا سوالی بنا دے، ہائے 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 ہائے، اس فقر کو مانگو، انعام ہے، وہ انعام ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، فقیر کی نگاہ میں جو اللہ کا سوالی ہے، جو کائنات کے مالک کا سوالی ہے، جو زمین و آسمان کے مالک کا سوالی ہے، جو ست جہان کے مالک کا سوالی ہے، جو جنت کے مالک کا سوالی ہے، اس کی نگاہ میں شان سکندری کیا ہے۔ سکندر بادشاہ جس نے یورپ فتح کیا، ایشیا کا کافی حصہ اس نے فتح کیا، کچھ افریقی علاقوں تک وہ گیا، بس دنیا کو سب سے بڑا فاتح کہا جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں نگاہ فقر میں جو خالق کائنات کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نظر میں سکندر بادشاہ کی کیا شان ہو سکتی ہے، کیا اوقات ہو سکتی ہے۔ کوئی پیچ اپ ہے؟ ہاں، کوئی پیچ اپ نہیں ہے، کہاں سکندر اور کہاں سکندر کا رب۔ تو جو اللہ کی طرف نظر رکھتا ہے فقیر، نگاہ فقر، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہے، اس کی نظر میں سکندر جیسے ہزار آ جائیں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں سکندری جو عمومی بادشاہت ہے، اس کے بعد خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ تو یہ خراج کہتے ہیں ٹیکس کو، جو ٹیکس وصولتی ہے گورنمنٹ۔ تو گورنمنٹیں جو ہیں، حکومتیں، سرکاریں، یہ عوام کے ٹیکس پر چلتی ہیں، عوام سے ٹیکس لیتے ہیں اور یہ اپنا گزارا کرتے ہیں، اسی سے اپنے محل بناتے ہیں، اسی سے اپنی عیش و عشرت، ناز و نعم بناتے ہیں۔ تو یہ محتاج ہیں عوام کے، غریبوں کے، مجبوروں کے، ہاں، تنگ دستوں کے، پیسوں کے مجبور ہیں یہ حکمران۔ تو اقبال کہتے ہیں خراج کی جو گدا ہو، یہ دنیا کی جو شانیں ہیں۔ قیصری، قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو یہاں بھی بادشاہ مراد ہے، محاورتاً اقبال نے کہا، استعارہ لیا ہے، علامت لی ہے، مطلب یہ دنیا کی بادشاہ، دنیا کی حکومت۔ تو اقبال کہتے ہیں خراج کی گدا، یہ تو ٹیکس کی پر چلنے والی حکومتیں ہیں، ہاں، یہ بادشاہتیں نہیں، بادشاہت تو اس کی ہے، تو دیتا ہی دیتا ہے، جو کسی سے لینے والا نہیں ہے۔ تو جو دنیا کی بادشاہتیں عوام کے ٹیکس کی محتاج ہیں، آپ اس کی طرف کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی کیا مدد کر سکتی ہیں؟ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو غریبوں، مظلوموں، محتاجوں کے لہو سے چلنے والی حکومتیں ہیں، ان کے خون پسینے سے چلنے والی حکومتیں ہیں۔ وہ قیصری نہیں ہو سکتی، وہ سکندری نہیں ہو سکتی۔ قیصری تو خالق کائنات کی ہے، سکندری تو خالق کائنات کی ہے۔ تو نگاہ فقر اختیار کرو، اقبال یہ کہتے ہیں، چھوڑو اس دنیا کو، یہ دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی اگر تم اس کے مالک کی طرف دیکھو۔ نگاہ فقر، ہاں، وہ نگاہ اختیار کرو جو خواجہ غریب نواز کی تھی۔
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو مولا علی مشکل کشا کی نگاہ تھی، ہاں نگاہ فقر، کیسی نگاہ، ہائے ہائے ہائے. اب یہ واقعات بیان کرنا شروع کروں تو وقت بڑھتا چلا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. آگے کہتے ہیں، اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہاں ہاں ہاں. بتوں سے تجھ کو امیدیں. اقبال نے یہاں انسان کی جو دنیاوی اسباب پر تکیہ کرنا ہے، ہم ہر چیز میں دنیا کے معاملات پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہم ہر چیز میں، ہر معاملے میں دنیا پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تکیہ کرتے ہیں دنیاوی اسباب پر. تو اس کو اقبال نے بت قرار دیا ہے. خدا کے سوا ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل کرتی ہے، یہ بادشاہ، یہ گورنر، یہ کونسلر، یہ وزیر، یہ کمشنر، یہ تھانے دار، نہیں نہیں نہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا. یہ صرف سبب ہے دنیا کا. سب سے پہلے نگاہ فقر اختیار کرو، خالق کائنات کی طرف رجوع کرو، یہ سب آپ کے تابع ہو جائیں گے. ہاں وہ ان کے دل میں ڈالے گا، آپ کا یہ کام کریں گے. تو اقبال کہتے ہیں تجھے ان بتوں سے، یہ دنیاوی اسباب، اقبال نے ان کو بت کہا ہے. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب صرف پتھر کے بت ہیں، یہ ہندو جن کو پوچھتے ہیں وہی بت ہیں. نہیں 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 نہیں. ہاں ڈاکٹر بھی ہمارے لیے بت بن جاتے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر ہی ہمیں شفا دے گا. ہاں شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر سبب ہے، اللہ کا بنایا ہوا سبب ہے. اب ڈاکٹر بہترین ہو گیا ہے جب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بنا، لیکن سمجھتے ہیں ڈاکٹر ہی شفا کا باعث ہے، تو ڈاکٹر ایک بت ہے. آپ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہاں اولیاء کرام کی بارگاہ میں آپ کسی طرف متوجہ ہیں، اس لیے کہ وہ اہل اللہ ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں، اس لیے کہ ان کا اللہ سے ربط ہے، اللہ سے، اس لیے کہ وہ اللہ کا قرب اختیار کرنے والے ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں وہی ہے سب کچھ، سبب شرک ہے. یہ باریک فرق ہے. تو کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امید ہے کہ تو نے اپنے جتنے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ پیسہ بھی ایک بت ہے. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ہر مشکل پیسہ حل کرے گا. ہاں اس امت کا سب سے بڑا بت پیسہ ہے. حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. تو تجھے پیسے سے امید ہے، خدا سے نو امیدی، خدا سے امید نہیں ہے. بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اقبال کہتے ہیں پھر مجھے بتاؤ کافری اس کے علاوہ اور کہتے کسے ہیں. یہ تمہارے جو مختلف فقہی مسائل میں الجھا کے اس سے کافر ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ ہے خدا پر یقین، خدا پر اعتماد اور خدا پر عدم اعتماد. یہ ہے. کلمہ پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، واثق یقین کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے، میرا رب ہی مجھے پلاتا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، اس کی دی ہوئی ہر چیز میری مشکل دور کرنے والی ہے. اس کے اولیاء، اس کے اولیاء، اہل اللہ، غیر اللہ نہیں، اہل اللہ، فرق ہے. اگلا شعر. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. فلک، تقدیر نے، قدرت نے، ان کی قسمت نے عطا کی ہے، انہیں دی ہے خواجگی، بادشاہت. اس وقت اقبال کے زمانے میں حکمران تھے، آج ہمارے پاس ہیں. تو وہ کہتے ہیں فی زمانہ بادشاہت اور خواجگی انہیں مل جاتی ہے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. روش کہتے ہیں راستہ، طریقہ، بندہ پروری، بندہ غلام کو کہتے ہیں. تو ہم بادشاہوں کے غلام ہوتے ہیں. پرورش کرنا، نگہداشت کرنا، نگہبانی کرنا. تو ہمارے حکمران وہ بنے ہوئے ہیں جنہیں روش بندہ پروری کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بندہ پروری کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بندہ پرور اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. تو یہ تمہارے جو حکمران ہیں انہیں کچھ نہیں معلوم، تم اس کی جانب جاؤ، پھر وہ تمہارے حکمران بھی بدل دے گا، سب کچھ وہی کرے گا. پہلے اس پر یقین رکھو پکا، نگاہ فقر پیدا کرو، نگاہ فقر پیدا کرو، نگاہ فقر پیدا کرو. کہتے ہیں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، نگاہ کی بات آ گئی. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ. اقبال کا سارے فیصلے نگاہ سے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں رب ہماری سنتا نہیں ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے. ارے جب اپنے محبوب کو دیکھتے ہو آنکھوں میں کیسی مستی آتی ہے، کیسی دل بری چھاتی ہے نا.
محبوب کو دیکھ لیں، معشوق کو دیکھ لیں، عاشق کا کیسا حال ہوتا ہے، اس کا چہرہ رواں رواں خوشی سے، فخر و انبساط سے چمک جاتا ہے، اور جب مالک سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دھیان ادھر ادھر ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، زبان چل رہی، لفظ ادا ہو رہے ہیں، وہ شوخی تو ہو جو محبوب کو دیکھ کے تمہارے چہرے میں، تو وہ نگاہ کی شوخی بتاتی ہے مانگنے والے کا تعلق کیا ہے، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، تمہاری نگاہ میں وہ شوخی نظر آ رہا ہے، تم دعائیں مانگ رہے ہو، تمہارے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ تم اپنے خالق کے روبرو نہیں ہو، اور نہ تمہارے چہرے پہ یہ حال نہ ہو۔ ہاں، آگے فرماتا ہے اسی خطا سے ہے عتاب ملوک مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ عتاب، مشکل، سخت، مصیبت، ملوک بادشاہوں کا، وقت کے بادشاہ اس وجہ سے مجھ سے ناراض رہتے ہیں، مجھ پر سختی رکھتے ہیں، کیوں کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جو ان کے پاس یہ خزانے میں دولت ہے، یہ ہے سکندری، یعنی بادشاہت کا اصل مال۔ ہائے ہائے ہائے، تو میں ان کو خاطر میں نہیں لاتا کیونکہ میں جانتا ہوں اصل مال سکندری کیا ہے۔ فقیر کی نگاہ ہے نا، انہیں پتہ ہے یہ تو ختم ہو جانے والی دولت ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی دولت ہے۔ سکندر کیا گیا، سکندر گئے دنیا سے، اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اصل مال سکندری کیا ہے؟ وہ نگاہ فقر ہے، وہ نگاہ فقر ہے جو صرف خالق کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے، صرف خالق ہی کے سوالی بنتی ہے، صرف خالق ہی سے مانگتی ہے، خالق ہی کو سب کچھ سمجھتی ہے، بس وہی نگاہ ہے۔ ہاں ہاں، تو اقبال کہتے ہیں اس لیے مجھ سے یہ بادشاہ ناراض رہتے ہیں، حکمران ناراض رہتے ہیں کہ میں ان کو خاطر میں نہیں لاتا، مجھے پتہ ہے ان کے پاس جو مال ہے یہ خراج ہے، یہ ٹیکس ہے، دوسروں کا دیا ہوا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا ہے، میں ان کو خاطر میں نہیں لاتا، اور یہ مجھ سے خفا رہتے ہیں، عتاب کرتے ہیں کہ اقبال ہمیں کسی خاطر میں نہیں لاتا، ہم اتنے بڑے بادشاہ۔ کہتے ہیں کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے بھی تمنا ہے، میں بھی سرور بھی حکم۔ اس نظم میں اقبال نے بادشاہوں کی، حکمرانوں کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ دیکھیں، سکندری بادشاہ کی علامت، قیصری بادشاہ کی علامت ہے، خواجگی بادشاہ کے ایک نام ہے، ملوک بادشاہ کا ایک نام ہے، ہاں، سرور حضور کے بارے، حضور سرور دو عالم، ہائے ہائے، دو عالم کے بادشاہ، دو عالم کے سرکار۔ تو یہاں اقبال نے دنیاوی بادشاہوں کو کہا ہے کہ کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ کہتے ہیں بھائی مجھے بھی ہے، مجھے دنیا کی حکومت مل جائے، دنیا میں رتبہ مقام مل جائے، لیکن خودی کی موت ہو جس میں ایسی سروری، ایسا مقام، ایسا عہدہ جو میری خودی کو مار دے، جی حضور کر دے، میرے فیصلے چھین لے، میری آزادی چھین لے، نہیں نہیں نہیں، پھر وہ سروری نہیں ہے، پھر کتنے بڑے وزیر منسٹر بن جاؤ، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ کہتے ہیں خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، اگر نہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں خوش آ گئی ہے جہاں کو۔ اب دیکھیں اوپر پوری نظم میں اقبال نے مسلسل غزل میں، یہ نظم اقبال کا انداز اصل میں نظمیہ، غزل میں بھی نظمی انداز اقبال نے اختیار کیا ہے، پہلی غزل ہے تو خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، ورنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ خوش آ گئی یعنی پسند آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری۔ آخر میں اقبال نے دنیا کے تمام جو عہدے گنوائے، قیصری، سکندری، خواجگی، ملوک، پھر اس نے کہا دنیا میں کوئی رتبہ ہے نا وہ کلندری ہے۔ ہاں، قلندر، قلندر، ولی شاہ قلندر، لال شہباز قلندر۔ قلندر کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا، دنیا کی کوئی چیز سے متاثر نہیں کر سکتی، مروب نہیں کر سکتی، وہ قلندر ہوتا ہے، بے پرواہ دنیا کی ہر آسائش سے، عہدے سے، جاہ سے، منزلت سے، مال سے، دولت سے، جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ قلندر ہوتا ہے۔ اقبال کی خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرا شعر جو ہے وہ کوئی اتنی اس میں خاص بات نہیں ہے، اور میری شاعری بھی کوئی اتنی خاص نہیں، لیکن جو اتنا شہرت مجھے مل گئی ہے، جہاں مجھے اتنا پسند کرنے لگا ہے، لوگ مجھے شاعر مشرق کہنے لگے ہیں، اس کی وجہ میری کلندری ہے، کلندری ہے، کلندری ہے۔ ہاں، اقبال کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کوئی اقبال کبھی منسٹروں، گورنروں، ان کے درباروں پر حاضر نہیں ہوئے اپنے کسی ذاتی غرض و مقاصد کے لیے،
بہت بلایا گیا، بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش اقبال کو کی گئی۔ اقبال غریبوں اور مسلمانوں کے ساتھ رہے، مظلوموں کے ساتھ ان کی آواز اٹھاتے رہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ میری بے اعتنائی ہے دنیاوی عہدوں سے، دنیاوی آسائشوں سے، یہ میری بے اعتنائی ہے، یہ میری قلندری ہے جو جہاں کو بھا گئی ہے۔ بٹوین دا لائن وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قلندری اختیار کریں۔ اس دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے ذلیل و خوار ہوگے، رسوا ہوگے، اور جتنا اس دنیا سے دور جاؤ گے، اپنے خالق کی طرف رجوع کرو گے، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ سکندری ملے گی، قیصری ملے گی، خواجگی ملے گی، ملوکیت ملے گی، سب مل جائے گا، اور قلندری ملے گی۔ دنیا کو ٹھوکر پہ رکھو۔ ہاں، غیرت ہے بڑی چیز، جہاں تک دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔